نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، عرس حسین شاہ قادری، عرس حسین شاہ قادری، نعرے تکبیر، نعرے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، عرس حسین شاہ قادری، عرس حسین شاہ قادری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے نہ آپ نئے ہیں نہ ہم نئے ہیں، بس میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ میں نے چاہا تھا کہ میں مولانا جمیل صاحب کی تقریر کرا دوں اور اس کے بعد پھر سلام کہا جائے، لیکن ہمارے یہ بولے چچا ہیں، چچا ہیں، قیام ہیں صاحب اور کچھ اور لوگ ہیں، انہوں نے کہا نہیں آپ کی 10 منٹ چاہے بولتے ہیں، تو میں بھی خدمت کے لیے حاضر ہو گیا، میں تھک بہت گیا ہوں۔ تو سلام کا جواب آواز بلند دے دیں تاکہ میری ہمت بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والعاملین والعاملین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب سے پہلے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند جھوم کے درود پاک کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا مکی، یا مدنی، یا جد الحسن والحسین۔ الحمدللہ یہ عرس حسین شاہ قادری بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس میں میرے اہل محلہ بڑی یہ آستان حسین شاہ قادری وہ آستانہ ہے، اسی بلاہور تعریف کرتے ہیں، میں نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ مولوی صوفی شاہ عبد الرحمن قادری یاسین جو ہمارے دادا پیر و مرشد بھی ہیں اور ہمارے دادا بھی ہیں، ان کی بڑی تعریف کرتا ہے آدمی کہ وہ بڑے صاحب کرامت آدمی تھے، بڑے علم میں ماہر و فن آدمی تھے، لیکن جو کچھ بھی ان کو ملا تھا وہ ملا تھا انہیں سے۔ دور سے بول دے سبحان اللہ۔ یہ حسین شاہ قادری ان کی شان ایک الگ شان ہے جو تو ہم لوگ احترام نہیں کر پاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ واقعی میں یہ جو پٹا لگا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو پٹا لگا ہوا چل رہا ہے، یہ جب اس کے علاوہ کہیں لگایا جاتا ہے تو نہیں جلتا ہے، کبھی آدھا جلتا ہے کبھی نہیں جلتا ہے۔ یہ جو جنہوں نے لگایا ان سے آپ پوچھیے گا اس پٹے کی خاصیت ہے، لیکن جب آستان حسین شاہ قادری پہ لگایا جاتا ہے تو پورا جلتا ہے۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ جو پٹا لگانے والے لوگ آپ ان سے پوچھیے گا بات نہیں، مولانا صاحب صحیح کہہ رہے تھے یا غلط کہہ رہے تھے؟ تو یہ بڑی شان ہے ان کی، اور میں یہ جو عرس ہے دھیرے دھیرے کرتا ہوا گرمی میں آ گیا، برسات میں تھا، ہمارے ساتھ نوشاد قریشی صاحب موجود تھے اور چلے گئے، بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے۔
تو انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہمارا اس میں شروعات انہوں نے کرائی، اور یہ سب رحمانی پیچھے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا، لوگوں نے بڑی قربانی ان لوگوں کی ہے، اس کا فائدہ انہیں ملے گا انشاءاللہ۔ تو میں برسات میں یہاں اس سے حسین شاہ قادری منانے کے لیے آیا، میرے والد حیات تھے، اور بادل آ گیا، جیسے کل بادل آیا ایسی بادل آ گیا۔ جب بادل آ گیا تو ببلو وارسی بھی تھا اور بھی کچھ لوگ تھے، تو بارش ہونے لگی، یہاں پر باؤنڈری پہ رکھی اگربتی 4-5 میں نے جلوائی تھی، پانی یہاں پر سے دادا کرم کر دے، لیکن اب خدا کی مرضی تھی، لیکن وہ پانی برسنے لگا، تو اللہ کی مرضی تھی۔ جب پانی برسنے لگا تو میں تو جلسے کرا رہا تھا، تو ببلو وارسی، نوشاد قریشی صاحب، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا موسلادھار بارش ہو رہی تھی، جو لوگ بندی باندھ رہے تھے چھوڑ دیے وہ پورے بھیگ گئے، لیکن اگربتی ان کی کرم سے ایسی جلتی۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان لوگوں نے دیکھا، میں نے دکھایا، لوگوں نے دکھایا کہ دیکھو اگربتی ان کی جل رہی ہے۔ تو بس دعا ان سے یہی ہے کہ جیسے آج جل رہی ہے کل ہماری وہاں جلوا دیں۔ میدان محشر ہوگا، میں بس پوائنٹ کی باتیں آپ کو بتا دوں، اس آستانے سے متعلق تقریر پھر ہوگی، آپ بتائیں بلائیں گے۔ جب میدان محشر ہوگا، سورج سوا اور نیزے پر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہمیں بھی اس دن سے گزرنا ہے، آپ کو بھی اس دن سے گزرنا ہے۔ بڑا عجیب منظر ہوگا، جانتے ہو، ایک شخص آئے گا، کہے گا، اس کا آرڈر ہوگا کہ جہنم کی طرف لے کے جاؤ، جہنم کی طرف لے کے جاؤ۔ فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، وہ دیکھے گا ایک جنتی آدمی جنت کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن میں تقریر ختم کر دوں گا، آپ کو بولنا پڑے گا میرے ساتھ، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ ایک جنتی آدمی جنت کی طرف، ہم اور آپ کے جیسے گناہگار جہنم کی طرف۔ سمجھ لیجئے میدان محشر قائم ہے، جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ نظر پڑی ہماری کی محلے کا کوئی بھی جس سے ہم عقیدت محبت رکھتے تھے، دیکھا وہ جنت کی طرف جا رہا ہے، جنت کی طرف۔ میں یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، جنت کی طرف جا رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کہے گا، اے فلاں شخص، کیا تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ یہ عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ولی قطب ابدال منار غوث کلندر خواجہ ان کی بات نہیں۔ تو کہے گا، اے فلاں شخص، کیا تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ آج تو جنت کی طرف جا رہا ہے، دیکھ میں دوزخ کی طرف جا رہا ہوں، کیا تو مجھے پہچانا نہیں؟ میں وہی ہوں جس نے ایک بار تجھے وضو کے لیے پانی دیا۔ اور سے بول تو سبحان اللہ۔ میں وہی ہوں جس نے ایک بار تم کو وضو کے لیے پانی دیا تھا، میں وہی ہوں جس نے ایک بار تم پیاسے تھے میں نے تم کو پانی پلایا، میں وہی ہوں۔ آج تم جنت کی طرف جا رہے ہو، دیکھو میرے لیے حکم آرڈر ہو گیا ہے جہنم کی طرف۔ کہے گا کیا چاہتے ہو؟ کہے گا میں دنیا کا آج بدلہ چاہتا ہوں، میں آج دنیا کا وہ پانی پلانے والا، وضو کرانے والا، کھانا کھلانے والا، آج میں تم سے بدلہ چاہتا ہوں۔ بندہ رک جائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس کو جنت پہ لے جاؤ۔ کیوں رکا ہے یہ بندہ؟ کہے گا مولا یہ بندہ اس سے لڑ رہا ہے، یہ دنیا کا بدلہ مانگ رہا ہے، مولا کیا کرے؟ پروردگار عالم فرمائے گا، اے جنت میں جانے والے آدمی، جہنمی کا ہاتھ پکڑ ساتھ میں لے کے جنت میں داخل ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ اب آپ سوچئے کہ جب ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جس کو چاہے گا ہاتھ پکڑے گا جنت میں لے کے چلا جائے گا، ہم بھی کہیں گے اے حسین شاہ قادری، بھری گرمی تھی، رات کی ہمیں بھی نیند لگ رہی تھی، لیکن آپ کی محبت میں، آپ کے عرس میں ہم نے بھی لنگر کھایا تھا، ہم نے بھی لنگر میں تعاون کیا تھا، ہم نے بھی اپنی راتوں کو قربان کیا تھا۔ آج آپ علی کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جا رہے ہیں، ہم جانے نہ دیں گے، ہمیں وہی دنیا کا بدلہ چاہیے۔ اللہ فرمائے گا اے حسین شاہ قادری، ان لوگوں کا ہاتھ پکڑو جنت میں لے یہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جو لوگ خدمت کرتے ہیں، آج ہم آپ خدمت کرتے ہیں،
جو لوگ بچے اس میں خدمت کرتے انہوں نے رات رات میں جگ کر اس میں کام کیا، یہ پھر کریں گے میرے پیارے۔ یہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں کیونکہ ہم جب کچھ دیتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہماری نیت میں یہ ہوتا ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کوئی برا نہ مانے مجھ سے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب ہم کچھ دیتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ میرا نام ہو جائے، میرا نام ہو جائے، اور ہم ایک دوسرے سے بتائیں فلاں نے یہ مانگا، ہم نے یہ دے دیا، ہم نے وہ دے دیا۔ دیکھو یہ سب پردے راز ہیں، یہ سوچا کرو جن کے نام پہ دیا ہے انہیں معلوم ہے۔ میں کسی کو کہنے رہا، میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ نصیحت یاد رکھنا، کیونکہ دیکھیے بن دیکھے جو سودا ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، بن دیکھے جو سودا ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید، بول دو سبحان اللہ، نکلا ایک دن سیر پہ، کون خلیفہ ہارون رشید؟ اگر کوئی بتا رہے ہیں ہم تھک گئے، اگر خلیفہ ہارون رشید تو بولے تو تقریر ہوتی رہے گی، یہ کرم ہے ان تینوں کا۔ خلیفہ ہارون رشید کون معلوم ہے؟ خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا مامون رشید۔ کون؟ تو پیچھے والے بول رہے کون؟ مامون رشید، خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا مامون رشید تخت پہ بیٹھا، ایک شخص آیا اس کے پاس، بڑا علم کا، بڑا دانشور، بڑی بڑی باتیں کرنے والا، بڑی بڑی باتیں کر رہا۔ خلیفہ ہارون رشید نے مامون رشید کا جو بیٹا تھا اس نے اس سے کہا کہ اسلام قبول کر لیا۔ اتنا دانشور کلمہ آدمی ہے، اسلام قبول کر لے۔ اس نے سنا، کہا نہیں میں اسلام نہیں قبول کروں گا، اسلام نہیں قبول کروں گا۔ چلا گیا ان کے مامون رشید کی بیٹی کے پاس، کچھ دن ادھر ادھر رہا، گھوما، خلیفہ ہارون رشید کے پاس، ان کے بیٹے کے پاس آ کے کہتا ہے مجھے کلمہ طیبہ پڑھا دو۔ زور سے بول دو سبحان اللہ، مجھے کلمہ طیبہ پڑھائیے، مجھے مسلمان کر دیجئے۔ خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید نے کہا میں تمہیں کلمہ ضرور پڑھاؤں گا، مسلمان کروں گا، لیکن یہ بتاؤ اس سے پہلے جب کہا تھا اسلام قبول کر لو تم تو اتنے عقل مند آدمی تھے پھر بھی قبول نہیں کیا، بات کیا تھی؟ اس نے کہا دیکھو میں اسلام پہ سرچ کر رہا تھا، میں توریت والے کے پاس گیا، میں زبور والے کے پاس گیا، میں انجیل والے کے پاس گیا، تمام مذہب کے لوگوں کے پاس جاتا رہا، جا کے ان کی کتابوں میں سب ادھر کا ادھر کر دیا، ادھر کا صفحہ ادھر، ادھر کا صفحہ ادھر، سب آگے کا پیچھے، پیچھے کا آگے، سب کر دیا۔ لے جا کے کتابیں رکھی، ان کے جو بڑے بڑے دھرم گرو تھے، لے جا کے بڑے بڑے دھرم گروؤں کے سامنے کتابیں رکھی ان کے ہی مذہب کی۔ دیکھو یہ کتاب ہے آپ کے مذہب کی، میں نے اپنی اسٹائل سے تیار کی ہے، دیکھیے یہ کتاب کیسی ہے، بہتر ہے کہ نہیں ہے، اچھی ہے کہ نہیں ہے، دیکھیے اس میں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے۔ بڑے بڑے دھرم گرو، توریت والے، انجیل والے اور بھی صفائی والے، انہوں نے اپنی کتابیں دیکھی، ان کا بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی کہنے لگا۔ وہ مامون رشید کے پاس کہتا ہے سنو مامون رشید، سب نے کہا بہت اچھی، پھر میں نے قرآن میں تبدیل کری، قرآن میں بدلاؤ کیا، پہلا پارہ، دوسرے پارے میں اس کے صفحات، تیسرے پارے کے چوتھے میں سب نے سلط کر کے بیٹھا، پورا قرآن خوبصورت بنا کے لے جا کے مدرسے میں جا کے کہا، بڑے سے استاد سے کہا دیکھیے اس قرآن کو میں نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، اس پہ بڑا اچھا ٹائٹل لگایا ہے، دیکھیے یہ خوبصورت ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا بیٹا یہاں آؤ۔ سبحان اللہ، کہتا ہے وہاں بڑے بڑے دھرم گرو، خلیفہ ہارون رشید کی بات چل رہی اس لیے بھی بتائیں گے، خلیفہ ہارون رشید اس کے بیٹے کی بات سنے، کہا بڑے بڑے دھرم گرو کہتے رہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اس نے کہا چھوٹے سے بچے کو بلا لاؤ، چھوٹا سا بچہ آ کے بیٹھا، اس نے کہا بیٹا یہ قرآن لائے ہیں، گفٹ کے طور پہ لائے ہیں، کچھ دیکھو یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ اس نے قرآن کھولا، قرآن کو پڑھنا شروع کیا، یہیں سے سمجھ گئی جس مسلک میں آیت پڑھ رہا ہوں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، پھر آگے پڑھنے لگا لَن تَرَانُوا بِاللَّهِ حَتَّى، اس نے کہا نہیں، استاد سے کہا اس میں تبدیلیاں کیا، اس میں بدلاؤ کیا گیا ہے، شروع ہو گیا، سبحان الذی اسریٰ سے شروع ہو گیا، اس میں تبدیلیاں ہیں۔ وہ کہتا ہے اے خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید، میں نے سوچا جس اسلام کے بچے کا یہ حال ہے کہ اگر قرآن کے اندر تبدیلیاں کر دی جائیں تو مذہب اسلام کا چھوٹا بچہ یہ بتا دیتا ہے اس میں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری،
बेटा मामून रशीद, वो खलीफा हारून रशीद निकले बहुत तेजी के साथ। मैं थोड़ा ही वक्त खुलूंगा बस, शाम बैठ सुन ले, बोले सुभान अल्लाह। हारून रशीद निकले और साथ में जुबैदा थी आपकी बेगम, सैर कर रहे थे। बहुत तेजी सुना रहा हूँ मैं छोड़कर, सैर कर रहे थे, घूम रहे थे, सब कुछ देखा, हिरन देखा, शेर देखा, सब देखते रहे। शाम को आए, बिस्तर पे लेटे, सब कुछ देखते रहे। घूम के लास्ट में पहुंचे जगह पर तो देखा एक फकीर बैठा है। बोलो सुभान अल्लाह। एक फकीर बैठा है जिसको बहलूल दाना कहते हैं। वो बैठा है जिसको बहलूल दाना कहते हैं। जमीन में बैठे मिट्टी के घरोंदे बना रहे थे, मिट्टी से खेल रहे थे। खलीफा हारून रशीद के पूछते हैं, बाबा ये क्या है, क्या बना रहे हो? जन्नत का महल बना रहे हैं। देखो औली अल्लाह की शान देखो, कहा जन्नत का महल बना रहे हैं। अच्छा बाबा क्या करते हैं? इसको बेचते हैं। का कितने का? 10 दिरहम का। खलीफा हारून रशीद, खलीफा तो उसने कहा अच्छा 10 दिरहम का, महंगा लगा, आगे चल गया। क्योंकि ऐसा होता है, औरतें कुछ ज्यादा सही होती है मर्द के मुकाबले, चंदा भी ज्यादा लेती है। बुरा ना मानिए आप, औरतों का दिल अल्लाह ने दिया है और करना भी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरतों से मुतालिक आका फरमाते हैं कि औरतों से कहते हैं तुम सदका ज्यादा किया करो, क्योंकि मैंने मेराज में औरतों को ज्यादा देखा। मैं अंदर नहीं जाना मौजू पे, तो कहने लगे महंगा है, चल दिया गया। पीछे से जुबैदा की सवारी निकल गया, जुबैदा आई, बाबा क्या कर रहे हो? और क्या कर रहे हो? जन्नत का महल बना रहे हैं, बेचेंगे। कितने का है? 10 दिरहम का। जुबैदा ने 10 दिरहम निकाले, जैसे हम लोग निकालते हैं फकीर के लिए, उसके लिए, फातिहा के लिए। 10 दिरहम निकाले बगैर सोचे समझे, अरे लग गया मेरा। 10 दिरहम निकाले, दे दिया गले। उन्होंने ऐसे मिट्टी का गिरौंदा था, ऐसा रगड़ दिया, जाए तेरा। फकीरों का हाल देखो, ऐसे रगड़ दिया, जाए तेरा हो गया। बीवी आई, लेटी रात में बिस्तर के ऊपर। जब लेटी तो खलीफा हारून रशीद ने पूछा क्या देखा, क्या देखा? सब बताती रही। आखिरी में बहलूल दाना का जिक्र हुआ का सुना। एक व्यक्ति बैठा था, जन्नत का महल बना रहा था, मैंने उससे महल खरीदा। तुमने महल खरीद दिया? 10 दिरहम का था, वो जाया कर दिए तुमने 10 दिरहम। आदमी का गुस्सा होने लगा, क्योंकि आदमी कमाता है ना, औरत को बड़ा होने लगा। अब वो बेचारी करती तो क्या करती? शौहर के ताबे है, जो औरत नेक है वो खामोश सुनती रही, खामोशी से सुनती रही, कुछ नहीं बोली। अब उन्होंने सोचा सुबह की चाय भी तो पीना है, सुबह की रोटी भी तो खाना है। मोहब्बत से औरत कहेंगे चलो अच्छा छोड़ो तो ले ही लिया है, ऐसे तो जाए चुके थे ना तेरा, चलो अच्छा छोड़ो तो ले लिया है। वो तो नाराज हो गई, मूड तो ऑफ हो गया। बहरहाल सुबह हुई, सो रहे थे, फजर की अजान से पहले खलीफा हारून रशीद ने देखा मैदाने महशर कायम है, मैदाने महशर कायम है। देखा एक महल पे लिखा है जुबैदा का महल, ज़ौजा खलीफा हारून रशीद। उन्होंने देखा है हमारी बीवी का महल जन्नत में। सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। अरे जन्नत में महल हमारी, फिर बीवी का भी? अरे तो अपनी क्या जाए, जल्दी से अंदर चले। जैसे अंदर बढ़े, फरिश्ते ने हाथ बढ़ा, कहाँ कहाँ? बोले हमारी बीवी का महल। अरे हम तो जाएंगे। बोले सुनो ये दुनिया नहीं आखिरत है, अपना अपना लेके आओ यहाँ, चलो। तो झटका खलीफा हारून रशीद की आंख खुल गई, जैसे आंख खुली परेशान सोचने लगे, अरे बीवी को उठाया, उठो उठो, ये क्या है? उससे तो चीरा तुम्हें, बोली क्या है? कहने लगे वो अजाने हो रही है, जल्दी से नमाज पढ़ो, एक महल हम भी खरीदेंगे। बोले क्यों? हम तो कल हमें डांट रहे थे, खिसिया रहे थे, महंगा है, ये है वो है। अरे बोले मैंने देखा कि तुम्हारा जन्नत में महल बना हुआ। खलीफा हारून रशीद उठे, पहुंचे, देखा बहलूल दाना वही गिरौंदे बना रहे हैं जन्नत में। पूछे बाबा क्या बना रहे हो? क्या जन्नत का महल? बाबा क्या करते हैं? बेचते हैं। अब बेचेंगे? कहाँ? कितने का? 10,000 दिरहम का। 10,000 दिरहम का। अब खलीफा हारून रशीद खामोश। बाबा कल तो 10 का था,
10 درہم کا آج یہ ریٹ بڑھ گیا، شیئر بازار اوپر 10,000 اتنی جلدی سے۔ حسن وہ بغیر دیکھ کے سودا تھا، یہ دیکھ کے سودا وہ بغیر دیکھ کے سودا تھا، دیکھ کے سودا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم آپ مسجد میں ہو، خانقاہوں میں ہو، بزرگ کے ہاں ہو، اپنے دل کے ساتھ ان کی بارگاہوں پر اپنی اقراری عقیدت پیش کریں۔ سرکار غوث اعظم ہمارے پیر و مرشد ہیں، ان کی بات ایک بار اور سنیں، اس کے بعد کھڑے ہو کے صلاۃ السلام کی میں کر گیا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی بولیں گے۔ تو پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد